اچھا علی بھائی آج بھی دین کے سوالات آپ ہم نے نوٹ شروع کریں جو بھائیوں کے سوالات کو بیچ میں آیا تو جی آج میں جی نے جی نہیں آپ کو یاد کروانے، آپ نے مجھے بتانے ہیں یہ سوال ہے. جی جی ٹھیک ہو چلے. سب سے پہلے تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے حوالے سے بھائی نے سوال کیا تھا کہ ان کی شہادت کیسے ہوئی تھی، اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈال دیں. شہادت تو خیر یہ غالی لوگوں کا منہ شگافیاں ہیں، جعلی اور جھوٹی روایتوں کی بنیاد پہ. اس پہ میری ویڈیو ریکارڈ ہو چکی ہے ماشاء اللہ تعالیٰ، وہ 1 ملین سے زیادہ لوگ دیکھ چکے ہیں. سیدہ فاطمہ کا قاتل کون، اس میں نے بتایا تھا کہ اس پلانٹ ارتھ کے اوپر ایک ہی بندہ ہے، ابان بن ابی عیاش، جس نے یہ روایت بیان کی ہے، اور وہ سنی اور شیعہ دونوں کے ہاں جھوٹا راوی ہے. علامہ خوئی ایک سمجھ لیں بڑے بزرگوں میں سے ہیں اہل تشیع کے رحمہ اللہ تعالی، انہوں نے بھی اسے کذاب ڈکلیئر کیا ہے. شیعہ خود بھی مانتے ہیں، ان کے محقق علماء کے جھوٹا راوی ہے، اور اس نے یہ ساری سٹوری گھڑ کے تو منسوب کر دی ہے، تو اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. باقی جو ان کا یہ کہنا کہ ان کی ارلی ایج میں ڈیتھ ہوئی، تو ان کے علاوہ بھی کافی لوگوں کی ارلی ایج میں ڈیتھ ہوئی ہیں. نبی علیہ السلام کی 3 بیٹیاں آپ نے اپنے مبارک ہاتھوں سے دفن کی ہیں، ان کی زندگی میں فوت ہوئی ہیں. ان کے بارے میں بخاری مسلم میں حدیث ہے، وفات سے کچھ عرصہ پہلے کان میں ایک بات کہی تو یہ رو پڑی، اور ایک پھر بات کہی تو مسکرا پڑی. اما عائشہ نے نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد جب پوچھا تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے مجھے وفات کی خبر دی تھی اپنی، جس پہ میں رو پڑی، اور پھر انہوں نے مجھے بتایا کہ تم جنتی عورتوں کی سردار ہو، اور سب سے پہلے تم مجھے آ کے ملو گی میرے اہل بیت میں سے. اس پہ میں خوش ہو گئی. تو بلو 20 عمر تھی جب ان کی ڈیتھ ہوئی ہے، نیچرل ڈیتھ ہوئی ہے. نیکسٹ. بھی اگلا سوال تھا کہ بھائی کا کہ زکوٰۃ کا پیسہ مسجد میں دے سکتے ہیں؟ حنفیوں کے مسجد نزدیک نہیں دے سکتے. مسجد بنوا سکتے ہیں مسجد بنوا زکوٰۃ ہاں کے جی ہاں پیسے جی، میں؟ مجھے پتا ہے، میں نے زکوٰۃ کے قدیم اور جدید 70 احکام و مسائل، اس کے اوپر میری ڈیٹیل ویڈیو ریکارڈ ہے. مسئلہ نمبر 95B، آپ زکوٰۃ کے مسائل بھی لکھیں، اس میں نے بتایا تھا زکوٰۃ کے جو مصرف آئے ہیں نا، سورہ التوبہ کی آیت نمبر 60 کے اندر 60 وہ 8 مصارف آئے ہیں. ان میں سے ایک مصرف یہ بھی ہے کہ فی سبیل اللہ. اب فی سبیل اللہ کی مد بہت بڑی ہے. فی سبیل اللہ میں تو سب سے ٹاپ کے اوپر جہاد فی سبیل اللہ، قتال فی سبیل اللہ، جو جہاد کی ایک قسم ہے. جہاد تو ایک براڈر یعنی ایک سمجھ لیں ٹرمنالوجی کے طور پہ. تو جو بھی کام دین کے لیے ہو رہے ہیں، ان میں کسی غریب آدمی کو کتابیں خرید کے دینا، پبلک ویلفیئر کے لیے کوئی کنواں کھدوا دینا، یہ ساری کی ساری چیزیں اس میں شامل ہیں. تو مسجد کے اوپر بھی اگر کوئی زکوٰۃ کے پیسے لگا لیتا ہے، تو اس میں جو حنفیوں کا یہ کہنا کہ تملیک کرنا ضروری ہے، یعنی کسی ایک فرد کو مالک بنانا ضروری ہے، تو یہ ان کا موقف غلط ہے. کیونکہ بیت المال کے اندر تو پول کے اندر سارا آتا تھا نا، مال غنیمت ہو، زکوٰۃ ہو، وہ سب ایک ہی فنڈ کے اندر جمع ہوتی تھی، اسی کے آگے سے ڈسٹریبیوشن ہوتی تھی. تو بیت المال سے تو سارے کام ہوتے تھے، فوجیوں کی تنخواہیں بھی جاتی تھیں، اس وقت مساجد بھی بنائی جاتی تھیں، باقی پولیس کا نظام چل رہا تھا، حکومتی معاملات چل رہے تھے سیدنا عمر کے دور میں. تو مسجد کے لیے لگائی جا سکتی ہے. ڈاکٹر ذاکر نائک نے جب ٹی وی چینل شروع کرنا تھا، انہوں نے تو علماء عرب سے فتویٰ لیا، تو انہوں نے کہا کہ اگر آپ نو پروفٹ نو لاس کے اوپر لوگوں کی ویلفیئر کی خاطر صرف یعنی سبسسٹنس لیول کے اوپر یہ کریں، اس کو آمدنی کا ذریعہ نہ بنائیں، صرف لوگوں کی تنخواہیں دیں، تو زکوٰۃ کی رقم ٹی وی چینل پہ بھی لگ سکتی ہے، کیونکہ دین کے لیے استعمال ہو رہا ہے. قرآن پاک کوئی خرید کے مسجد میں ترجمے والے رکھوانا چاہتا ہے، اس کے لیے لگ سکتی ہے. احادیث کی کتابوں کے لیے لگ سکتی ہے. تو اس کے لیے کسی ایک اسپیسیفک بندے کو مالک بنانا ضروری نہیں ہے. امام حنیفہ کا صرف موقف ہے، باقی تینوں ائمہ یہ موقف نہیں مانتے ہیں، اور وہ فٹ ان بھی بیٹھتے ہیں. نیکسٹ. علی بھائی اگلا سوال ہے کہ ایک گاؤں میں ایک ہی مسجد ہے، حنفی مسجد، وہ بریلوی دیوبندی کسی کو، اور وہاں نماز پڑھنے سے بھی خطرہ ہے کہ وہاں پہ لڑائی کا خطرہ ہے، اور جمعہ بھی نہیں بندہ پڑھ سکتا، اور جو دوسرا گاؤں ہے گاؤں بھی کافی دور ہے، تو ایسی حالت میں بندہ کیا کرے؟ دیکھیں قرآن میں آیا کہ فتنہ جو ہے نا یہ قتل سے بھی بڑھ کر ہے. اگر واقعی اس جینون سچویشن میں ہیں آپ جو آپ بتا رہے ہیں، یہ فیصلہ تو آپ نے کرنا ہے، میں نے تو آپ کو نہیں بتانا. آپ خود فیصلہ کریں گے کہ کیا سچویشن واقعی اتنی کریٹیکل ہے کہ قتل و غارت ہو سکتا ہے، آپ کی لائف کو تھریٹ ہے. تو پھر ظاہر ہے کہ خوف کی حالت ہو، بارش کی حالت ہو، یا سفر ہو، یہ تینوں صورتوں میں نبی علیہ السلام نے گھر میں نماز پڑھنے کی اجازت دی ہے.
صحیح بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ سخت سردیوں کے اندر نبی علیہ السلام اذان میں ایڈ کروا دیا کرتے تھے سلو فی الرحال، بارش کے اندر ایڈ کروا دیتے تھے سلو فی الرحال، گھروں ہی میں نماز پڑھ لو. حتیٰ کہ بخاری مسلم میں آتا ہے کہ جمعے کا دن تھا جو سب سے تاکیدی نماز ہے، تو ابن عباس نے بارش کے موقع پر کہا کہ اذان میں کہو سلو فی الرحال، اپنے گھروں میں نماز پڑھ لو. تو پھر بعد میں جب لوگوں نے پوچھا یہ حضرت اتنی امپورٹنٹ نماز، تو انہوں نے کہا اللہ کے نبی علیہ السلام بھی ہمارا خیال کرتے تھے کہ اس سے بہتر ہے کہ تم کیچڑ میں لپٹے ہوئے اور مشکل میں مسجد میں پہنچو تو گھروں میں پڑھ لو. تو اس میں خطرہ ہوتا تھا کہ کیچڑ میں لوگ بھیگیں گے، بیمار ہو سکتے ہیں، زخمی ہو سکتے ہیں. تو اس کے اوپر آپ قیاس کرتے ہوئے، اجتہاد کرتے ہوئے، اگر واقعی ایسی سچویشن ہے، آپ کوئی ویل سیٹلڈ بندے نہیں ہیں اپنے گاؤں کے، اگر چودھری ہیں، پھر تو آپ کو کوئی خطرہ نہیں ہے. اور عام ہے نچلے درجے کے، اور ظاہر ہے کہ آپ کو وہ خطرہ ہوگا، آپ کے والدین کو تھریٹ کریں گے. خالی خدشے کے پیش نظر نہیں، واقعی جینولی ایسا ہے تو پھر گھر میں نماز پڑھ سکتے ہیں. اور ایک سے زیادہ لوگ ہیں تو آپ گھر میں نماز جماعت کے ساتھ قائم کریں، اور جب اللہ موقع دے تو مسجد ایک بنائیں جو فرقوں سے الگ ہو. لیکن یہ ان لوگوں کے لیے جو نچلے ذات کے لوگ ہیں، یعنی دنیاوی اعتبار سے، اللہ کے نزدیک نہیں. آپ دیکھیں مکے کے اندر بھی پرسیکیوشن جو ہوئی ہے وہ غلاموں کی ہوئی ہے. آپ کو یہ نہیں ملے گا کہ حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، ان کو اس طریقے سے ریت پہ لٹایا جاتا ہو یا ان کی پیٹھوں کے اوپر گرم سلاخیں چلائی جاتی ہوں. اکا دکا واقعات ملتے ہیں، وہ بھی کنفرنٹریشن کی وجہ سے ہوئے تھے. باقی اذیتیں تو حضرت خباب کو، حضرت بلال کو، حضرت یاسر کو، ان کی ماں سمیہ، ان کی بیوی سمیہ اور ان کے بیٹے عمار بن یاسر کو ہوتی تھی. تو ظاہر ہے کہ وہ مشکل وقت اس وقت بھی غریبوں کے لیے تھا. غریبوں کے لیے دنیا بھی مشکل ہے اور آخرت میں انشاءاللہ ان کے لیے. صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ میری امت کے جو میرے صحابہ جو امیر صحابہ ہیں، وہ ان سے غریب صحابہ جو ہیں وہ 500 برس پہلے جنت میں چلے جائیں گے. ظاہر 50,000 سال کا دن ہے، وہ پہلے جنت میں داخل ہو جائیں گے. تو پھر وہ ٹھیک ہے، کر لیں، گھر میں نماز پڑھ لیں، جماعت کروا لیں والدہ کے ساتھ، بیوی کے ساتھ، جس طرح. نیکسٹ. جی علی بھائی، اگلا سوال انڈیا سے ہے کہ انڈیا میں وسیم رضوی بہت ایکٹیو ہے اور وہاں کے جو بریلوی علماء ہیں وہ خاموش ہیں. تو ایسی صورتحال میں آپ کوئی اس کے خلاف کوئی کلپ بنائیں، کوئی ایسا جاندار کلپ جو اس کی اسلام کی کچھ صحیح ترجمہ نہیں کرے. دیکھیں وسیم رضوی دجال کے بارے میں میرا کلپ اس وقت آ گیا تھا جب اس نے قرآن کے اوپر اعتراض کیا تھا. تو میں نے بتایا تھا کہ سنی اور شیعہ کا قرآن ایک ہے. پہلے اس نے اپنے آپ کو یہ پریزنٹ کیا کہ اس کا تعلق شیعہ مکتب سے ہے. جب شیعہ علماء نے اس سے اعلان برات کیا تو پھر آہستہ آہستہ کرتے اب تو وہ ہندو ہو گئے. قرآن پاک کی پہلے چند ایک آیات کے اوپر اس کو اعتراض تھا، اب اس نے اوورال کرنا شروع کر دیا. تو اس کی جو بیسک ڈاکٹرن تھی سنی شیعہ کے قرآن الگ ہونے کے بارے میں اور اس طریقے سے، وہ تو میں نے بیان کر دی تھی. اب رہ گیا اسپیسیفکلی جو اعتراضات ہیں، تو وہ اب ہر اعتراض کا جواب دینا تو ضروری نہیں، ہم نے ڈاکٹرن کلیئر کرنی ہے. کوئی بڑا اعتراض جو آپ سمجھتے ہیں اٹھایا گیا ہے تو وہ آپ ہمیں فارورڈ کریں. ہمیں یہ بھی خطرہ ہوتا ہے کہ ہم ایک ایسا اعتراض جو عام عوام الناس کے ذہن میں بھی نہ ہو، ہم پہلے اس کو بیان کر کے اس کی ترویج نہ کر دیں. جس طرح پاکستان میں ختم نبوت کے نام کے اوپر بعض جاہل علماء جو ہیں، وہ ایسے لوگ جن کو گلی کے لوگ، محلے کے لوگ بھی نہیں جانتے ہیں، ان کو 2-3 گھنٹے ویڈیو پہ ڈسکس کرتے ہیں جنہوں نے دعوی نبوت کیا ہوتا ہے. تو یہ ختم نبوت کی بجائے جو ہے، یہ جو ختم نبوت پہ ڈاکہ مارنے والے لوگ ہیں ان کی خدمت ہے. اس طرح وسیم رضوی کے حوالے سے بھی آپ جنرل کوئی سوال کریں کہ قرآن پاک کی اس آیت کے اوپر اعتراض کیا گیا، اور وہ اعتراض کوئی نئے نہیں ہے، پرانے کر رہے ہیں. مثال کے طور پہ ایک بات سورہ توبہ کے حوالے سے کی جاتی ہے کہ قرآن پاک میں کہا گیا ہے سورہ توبہ کے اندر کہ 4 مہینے کا ٹائم ہے، ادروائز کافر جہاں بھی ملے ان کو قتل کر دیا جائے. تو یہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ ہے. یہ ایک پیس ٹریٹی تھا جس کو کافروں نے جب توڑا تو اس کے بارے میں یہ چیز تھی. یہ دنیا کے ہر کافر کے بارے میں نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کافروں کو بھی رزق دے رہا ہے، کو ایگزسٹ کرتے ہیں، اور صدیوں سے مسلمان غیر مسلموں کے ساتھ پوری دنیا کے اندر رہ رہے ہیں. ہاں، مسلمانوں میں گھسے ہوئے چند شرارتی لوگ یا اس طرح دوسرے ادیان کے اندر گھسے ہوئے، وہ اس طرح کا فتنہ فساد کھڑا کرتے ہیں. تو یہ آیات جو ہیں قرآن پاک کی، وہ ایک اسپیسیفکلی ہے. جس طرح ایک ہندو بھائی نے سوال کیا تھا قرآن کی آیت کے حوالے سے، میں نے اس کو جواب دیا، اس کے بعد اس نے ریبٹل نہیں کیا، اس نے ایکسیپٹ کر لیا کہ یہ بات لاجیکلی لٹریچر کی زبان میں اسی طریقے سے بات ہوتی ہے. تو اس طرح اسپیسیفکلی ان بھائیوں کو کہ 1000 اگر اعتراض کریں گے تو پچھلے 100 سالوں میں 60,000 کتابیں نبی علیہ السلام کے خلاف لکھی گئی ہیں. اب اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ ہم ان کا 60,000 کتابوں کا جواب دیں گے، ہم ڈاکٹرن میں بات کریں گے. جس طرح آپ کل بات کی ہے
غیر مسلموں کے حوالے سے کہ نبی الاسلام کے نبی ہونے کا مقدمہ ہم کس طرح ڈسکس کریں گے، تو میں نے کہا تھا کہ اصل مقدمہ جو ہے ایگزسٹنس آف گاڈ پہ ہے. اس پہ آپ دیکھیں، آپ کی اسی میں سے ایک ہمارے بھائی جو ہے ٹروتھ لور کے نام سے ان کا چینل ہے، انہوں نے ایک چھوٹا کلپ بھی بنا کے اپلوڈ کیا ہے، وہ ساری آیات جو میں نے کوٹ کی تھی انہوں نے ڈسپلے کی ہیں. تو اس طریقے سے اسپیسیفکلی چند سوال آپ لے آئیں، لیکن سوال پھر وہ عوامی ہونے چاہیے، وہ لاکھوں کروڑوں لوگوں کے وہ سوال ہوں. یہ نہ ہو وہ سوال 1500 بندوں کا ہو اور میں پکڑ کے ملینز آف پیپل کو پہلے وہ سوال میں ایجوکیٹ کروں اور پھر میں وہ جو ہے وہ اس میں ان کو جواب دینا شروع کر دوں. تو یہ کوئی اسلام کی خدمت تو نہیں ہوگی، تو اسلام کے ساتھ دشمنی ہوگی. یہ تو ایک دروازہ کھلا ہی رہے گا. ڈاکٹرن میں ہم نے باتوں کو کلیئر کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہو گیا جی؟ نیکسٹ. اگلا سوال ہے کہ کیا امام شافعی نے رفع الیدین کیا تھا؟ یہ کس نے سوال کر دیا ہے؟ امام شافعی رحمہ اللہ کا تو مقدمہ ہی یہ ہے. امام شافعی شاگرد ہیں امام حنیفہ کے، شاگرد امام محمد کے، اور انہوں نے بیسیکلی امام شافعی مجدد ہیں اہل سنت کے ہاں. دوسری صدی ہجری کے اینڈ پہ جا کے یہ امام شافعی فوت ہوئے ہیں نا. ہم پہلی صدی کا مجدد تو مانتے ہیں عمر بن عبدالعزیز کو، جنہوں نے آل امیہ کی جو غلطیاں ہیں، ان کی جو پولیٹیکل وکٹمائزیشن انہوں نے اہل بیت کی اس کو انہوں نے ریفارمز ساری کی. دوسری صدی کے اندر جب فقہ مرتب ہوئی اور صحیح احادیث کی بجائے تابعین کے اقوال اور پھر اس میں جھوٹی روایتوں سے بھی امام مالک اور امام شافعی کی فقہ جو ہے سامنے آئی. 50% مسائل تو امام مالک کے ٹھیک ہے 50% میں تھا، اور وہ نیک نیتی کے ساتھ تھا، وہ تابعین کے اقوال کے اوپر اعتماد کر لیتے تھے. تو شاہ ولی اللہ دہلوی نے یہ ساری بحث کی ہے حجت اللہ البالغہ کتاب کے اندر، جو ایک شعراء آفاق کتاب ہے. اس میں انہوں نے ڈیٹیل سے بتایا کہ امام شافعی نے جس ماحول میں آنکھ کھولی تو انہوں نے دیکھا کہ جب مجھے صحیح حدیثیں ملی ہیں وہ تو ان فتاوا اور فقہی احکامات کے بالکل اپوزٹ ہیں جو مجھ سے پہلے مرتب دو بڑی فقہ جو ہیں امام ابو حنیفہ اور امام مالک کی رحمہم اللہ اجمعین. تو پھر ان کو پتا چلا، انہوں نے پھر پرابلم ایریا آئیڈینٹیفائی کیا کہ یہ لوگ تابعین کے اقوال کو حجت مانتے ہیں. انہوں نے پھر پہلی دفعہ یہ آواز اٹھائی کہ بھئی نہیں، اقوال صرف نبی الاسلام اور صحابہ کے لیے جائیں گے، اور صحابہ کے بھی وہ جن پہ اجماع ہوگا. جہاں تفرد ہوگا کسی صحابی کا تو پھر جمہور کی رائے دیکھی جائے گی. تو انہوں نے پھر ایسی ریفارمز کی کہ آج ہمارے نزدیک تو سب سے زیادہ جو قرآن و سنت کے قریب فقہ ہے وہ امام شافعی کی ہے. تو اس لیے آپ دیکھیں اہل حدیث کا اور شوافی کا بہت کم اختلاف ہے. لیکن یہ نہ سمجھیے گا کہ کوئی شافعی ہو کے رفع الیدین کرے تو ہم اس کی نماز کے طریقے کو صحیح سمجھیں گے. نہیں، جب تک وہ تقلید کو چھوڑ کر رسول اللہ کے ساتھ اپنی نسبت مضبوط نہیں کرتا، وہ رفع الیدین بے شک کرتا بھی رہے، ہم اس کی نماز کو سنت کے مطابق نہیں مانیں گے. اصل مسئلہ ہے نبی الاسلام کے ساتھ اپنے تعلق کو جوڑنا. تو امام شافعی رفع الیدین کے سب سے بڑے حامی، دنیا میں سب سے بڑے جو لوگ جنہوں نے حنفیوں کے نماز کے طریقے کے اوپر کرٹیسزم کیا ہے وہ سب کے سب شافعی اسکول آف تھاٹ کے تھے. شافعی مقلد نہیں، اسکول آف تھاٹ، یعنی امام شافعی کو بڑا امام ماننے والے حدیث کی فیلڈ میں، چاہے امام بخاری ہوں، امام بیہقی ہوں. امام بخاری تو باقاعدہ کتاب جز رفع الیدین لکھ دی. تو امام شافعی رفع الیدین کرتے تھے. فاتحہ خلف الامام کے مسئلے میں بھی امام ترمذی نے جو احادیث لی ہیں نا، میں ترمذی کے حوالے سے تھوڑا سا ڈسکشن کروں. ٹائم اوپر ہو جائے آپ کو، اب خطرہ تو کوئی نہیں نا؟ نہیں، آپ کو خطرہ نہیں ہے. ہاں، تو میں تھوڑا سا آپ کے لیے بتا دوں. جامعہ ترمذی اس پلانٹ ارتھ کے اوپر ایک ایسی کتاب ہے کہ آپ کو نہ صرف احادیث کا پتہ چلے گا بلکہ آپ کو پہلے 300 سال میں جو اختلافات تھے نا اہل سنت کے ہاں فقہی احکامات میں، ان میں مختلف ائمہ کی رائے کیا تھی. امام ترمذی وہ تمام رائے احادیث کے ساتھ لکھ دیتے ہیں. یہ جو ان کی ایفرٹ ہے نا امام ترمذی کی، یہ ان کو ساری احادیث کی کتابوں سے ایک یونیک بنا دیتی ہے. یہ کام اور کسی بندے نے نہیں کیا، نہ امام بخاری نے، نہ امام مسلم نے، نہ ابو داؤد نے، نہ نسائی نے، نہ ابن ماجہ نے، نہ باقی ائمہ نے. امام ترمذی اس میں ایک سمجھے لیں آپ کے چمکتے ہوئے سورج ہے کہ انہوں نے ہمیں اس زمانے کے اختلافات کو ایک جگہ سم اپ کر دیا ہے. ہر حدیث کے تحت وہ باقاعدہ کامنٹس کرتے ہیں کہ اس معاملے میں یہ حدیث جو ہے نا یہ اہل الرائے کی دلیل ہے. اہل الرائے وہ کہتے ہیں حنفیوں کو یا اہل کوفہ، اور اصحاب الحدیث وہ کہتے ہیں امام احمد بن حنبل اور امام شافعی کو. باقاعدہ پھر ان اماموں کے نام بھی لکھتے ہیں. ہر حدیث جہاں پہ کنٹراورشل چیزیں آتی ہیں نا، چاہے وہ آمین بالجہر کا مسئلہ ہو، رفع الیدین کا مسئلہ ہو، فاتحہ خلف الامام کا مسئلہ ہو، باقاعدہ ہر مسئلے کو حدیثیں لکھ کے نا نیچے کامنٹس کرتے ہیں ہر معاملے میں.
اس طرح آپ رفع الیدین کا ان کا کھولیں گے نا تو رفع الیدین کے بارے میں پھر وہ بتاتے ہیں کہ رفع الیدین کرنے والے اصحاب کون سے ہیں. عبداللہ ابن عمر ہیں, پھر اس کے بعد صحابہ کے بعد وہ تابعین میں آتے ہیں, پھر تبع تابعین میں آتے ہیں, وہاں انہوں نے امام شافعی, امام مالک, ان سب لوگوں کے نام انہوں نے ذکر کیے ہیں. تو وہ جامعہ ترمذی ضرور آپ پڑھیں. شاہ ولی اللہ دہلوی نے حجت اللہ البالغہ میں لکھا ہے کہ یہ وہ کتاب ہے جو ایک عام بندے کو بھی سمجھ لیں مجتہد کے درجے تک پہنچا دے گی. پھر اسے کسی عالم, کسی محقق کی ضرورت نہیں رہے گی یہ بات بتانے کے لیے کہ اس مسئلے میں فلاں کی رائے یہ ہے. تو میں فی البدی درجنوں مثالیں آپ کو دے سکتا ہوں. امام ترمذی نے جو اس امت کی خدمت کی ہے وہ کام کر کے, مثال کے طور پہ یعنی یہ اختلاف تھا کہ محرم کے بغیر عورت سفر کر سکتی ہے حج کا کہ نہیں. اب اس معاملے میں تو حنفیوں کی بڑی سٹرکٹ رائے ہے, لیکن ایک حدیث بخاری میں ہے کہ ایک وقت آئے گا اتنا امن ہو جائے گا کہ اکیلی عورت عراق سے چلے گی, حج کر کے زیورات کی لدی ہوئی واپس چلی جائے گی اونٹ پہ اپنے, اسے اللہ کے سوا کسی کا ڈر نہیں ہوگا. اب یہ حدیث بتا رہی تھی کہ امن ہو جائے گا, اور یہ امن ہوا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں, اس علاقے میں جہاں پہ آپ سمجھ لیں کہ جگہ جگہ ڈاکو اور چور تھے اور قافلے لوٹ جایا کرتے تھے. ایون آج سے 100-150 سال پہلے تک قافلے لوٹ لیے جاتے تھے مکے سے مدینہ جاتے ہوئے, اس لیے اکثر لوگ حج کر کے مکے سے واپس آ جاتے تھے کہ یار پھر بیچ میں 15 دن کا سفر کریں گے تو ہمارے لیے پھر خطرہ ہو جائے گا. تو اس زمانے کے اندر آپ سوچ سکتے ہیں کیا ہے. تو یہ اب حدیث لکھ کے, تو اب اس حدیث سے کئی ایک رزلٹ نکلتے ہیں. ایک رزلٹ میں نے نکالا تھا کہ نا اگر امن کی حالت ہو تو عورت بغیر محرم کے سفر کر سکتی ہے. اب یہ ایک بہت الارمنگ چیز ہے, چونکہ احادیث بخاری مسلم میں تو عورت کے محرم کے بغیر سفر کرنے کو نبی الاسلام نے حرام فرمایا, لیکن اس حدیث سے یہ رزلٹ جو نکالا میں نے, تو میں نے اس کو رائے کے طور پر بیان کیا. مجھے ترمذی میں جب اسٹڈی کیا تو امام ترمذی نے بھی یہ رزلٹ نکالا کہ امام شافعی اور احمد بن حنبل کا موقف ہے کہ اگر امن کی حالت ہو تو حج کا سفر, چونکہ حج فرض ہے, عورت ایک گروپ کی فارم میں بغیر محرم کے بھی کر سکتی ہے. تو یہ رائے انہوں نے لکھی, اور جبکہ میں پہلے حدیث کی روشنی میں اس رائے پہ پہنچ چکا تھا. تو اس طرح کئی جگہ امام ترمذی رائے لکھتے ہیں. آمین کے مسئلے میں انہوں نے آمین اونچی کہنے والی حدیثیں بھی لی ہیں اور آہستہ والی بھی. پھر اینڈ پہ انہوں نے کنکلوڈ کیا کہ جی اونچی والی حدیثیں مضبوط ہیں. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے ہاتھ کا سہارا لے کے اٹھنا پہلی رکعت میں اور ڈائریکٹ پنجوں کے بل اٹھنا, اس کے بارے میں انہوں نے کر کے پھر رائے لے لی, دونوں طرف کی رائے بیان کر دی. تو اس طرح امام ترمذی یہ بڑا زبردست اس حوالے سے کام کرتے ہیں. تو ترمذی آپ پڑھیں تو آپ کو انشاءاللہ تعالی جو فقہا کے درمیان اختلافات ہیں وہ پتہ چلیں گے. تو وہ امام شافعی سے بات شروع ہوئی تھی تو رفع الیدین کرتے ہیں. ڈاکٹر طارق قادری صاحب نے باقاعدہ اپنے مریدین میں ہارمونی پیدا کرنے کے لیے کہا تھا کہ جو لوگ رفع الیدین سے چڑھتے ہیں تو کیا امام بخاری جنت میں نہیں جائیں گے, امام مسلم جنت میں نہیں جائیں گے, امام شافعی, امام احمد بن حنبل, وہ سارے ائمہ کے انہوں نے نام لیے سوائے امام حنیفہ کے کہ یہ سب رفع الیدین کرتے تھے تو یہ بھی تو جنت میں جائیں گے نا. پھر انہوں نے کہا سب سے بڑھ کر ہمارے پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رفع الیدین کرتے تھے. تو یہ تو سب مانتے ہیں, یہ تو آؤٹ آف کانٹیکسٹ ہے, اس پہ تو اجماع ہے کہ وہ رفع الیدین کرتے تھے. نیکسٹ. جی علی بھائی میرا خیال بس کرتے ہیں. ایک سوال تھا کہ کوئی خیال نہیں ہے بس کرنے کا, میرا تو کوئی خیال نہیں ہے. پینٹ کو فولڈ کر کے نماز پڑھنا, کیونکہ اس کا آلریڈی آپ نے تو اپنی ویڈیو میں جواب دے دیا نا. بیڈ کا کیا فولڈ کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں. نہیں بات کی سمجھیں, بیڈ کو فولڈ کر کے کیا مطلب, بیڈ کے اوپر پینٹ ان کی پینٹ ہے وہ کہہ رہے میرا یونیفارم. ہاں میرا تو ریکارڈ ہے, پینٹ فولڈ ضرور کرنی ہے, ٹخنے ننگے کرنے ہیں. وہ جو کفے صوب والا مسئلہ ہے نا, کپڑے کو الٹا کرنا یا موڑنا, یہ اس صورت میں ہے جب آپ کے پاس آپشن موجود ہے. جب نہیں ہے تو میرے اس کے اوپر ویڈیو ہے, پینٹ فولڈ کر کے نماز پڑھنا, ٹخنے تو ننگے رکھنے ہیں. ابو داؤد کی بات روایت ہے, مشکات کے اندر موجود ہے. امام حاکم نے صحیح کہا, امام نووی نے صحیح کہا, امام ذہبی نے صحیح کہا, ابن حجر اسقلانی نے صحیح کہا کہ جو کپڑا ٹخنوں سے نیچے ہو جس کا, اس کی نماز وہ والی نہیں ہوتی ہے. ٹخنے ننگے کرنا مرد کے لیے ضروری ہے. اچھا ایک مجھے ضمن سوال آیا کہ ایک بھائی نے سوال کیا تھا کہ ہمارا گھر تنگ ہے اور سامنے پلنگ ہوتا ہے اور نماز پڑھنے وہ منع کرتے ہیں. وہ یہ تو یار بریلوی عوام منع کرتی ہے نا, بریلوی علماء نہیں یہ کہتے. اس پہ سب کا اتفاق ہے کہ سامنے چاہے پلنگ ہو, ایون آپ کی بیوی بھی لیٹی ہوئی ہو, نماز تو آپ کی ہو جائے گی. بخاری مسلم دونوں میں موجود ہے. اما عائشہ کہتی ہیں سلام اللہ علیہ, ان دنوں ہمارے گھروں میں چراغ نہیں ہوتے تھے غربت کی وجہ سے, تو رات کے اندھیرے میں جب نبی علیہ السلام تہجد کی نماز پڑھا کرتے تھے تو میں آپ کے سامنے لیٹی ہوئی ہوتی تھی. جب آپ سجدے میں جانے لگتے تو میرے پاؤں کو ٹو دیتے, پھر میں پاؤں سمیٹ لیتی تو حضور پھر کھلے ہو کے سجدہ کرتے, اور جب آپ اوپر واپس قیام میں جاتے میں پھر پاؤں سیدھا کر لیتی.
تو اس حدیث سے کتنے رزلٹ نکلتے ہیں؟ ایک تو یہ پتہ چلا کہ بیوی کو ہاتھ لگانے سے وضو نہیں ٹوٹتا، اور ان لوگوں کو پھکی مل گئی جو کہتے ہیں کہ امام بخاری امام شافعی کے مقلد ہیں، تو انہوں نے تو امام شافعی کے خلاف مسئلہ لیا ہے۔ امام حنیفہ کے خلاف تو 300 جگہ انہوں نے احادیث لی ہیں صحیح بخاری میں امام حنیفہ کی فقہ کے خلاف، امام حنیفہ کی طرف منسوب جو باتیں تھی۔ امام شافعی کو بھی نہیں انہوں نے چھوڑا کیونکہ وہ مقلد نہیں تھے، وہ کہتے ہیں نہیں شافعی تھے، تو وہ انہوں نے یہ مسئلہ لیا۔ دوسرا یہ پتا چلا کہ حجرہ نبی علیہ السلام کی زندگی کتنی یعنی ایک فخر کی زندگی تھی۔ تیسرا یہ پتا چلا کہ اندھیرے میں نماز پڑھی جا سکتی ہے، کیونکہ وہ ٹونا اس لیے پڑھتا تھا کہ پتہ ہی نہیں چلتا تھا۔ تو اس سے یہ پتا چلا کہ اگر کوئی آنکھیں بند کر کے بھی نماز پڑھ لے اور بچھو سانپ کا خطرہ نہ ہو تو جائز ہے، کیونکہ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے تو رزلٹ تو ایک ہے، چاہے آنکھیں بند کریں چاہے باہر اندھیرا ہو۔ یہ بھی رزلٹ نکلا۔ پھر یہ بھی رزلٹ نکلا کہ بیوی سامنے لیٹی ہوئی ہو تو نماز ہو جاتی ہے، تو خالی پلنگ ہو یا پلنگ کے اوپر بیوی لیٹی ہوئی ہو تو کیوں نہیں ہوگی۔ پانچواں رزلٹ یہ نکلا کہ نبی علیہ السلام اپنی بیوی سے کتنی محبت کرتے تھے، کوئی اسے اچھوت نہیں سمجھتے تھے نماز کے دوران، سامنے وہ یہ نہیں سمجھتے تھے کہ یہ کوئی اللہ اور میرے درمیان کوئی رکاوٹ ہے۔ چھٹا رزلٹ یہ نکلا کہ نبی علیہ السلام کو زبردستی بھی نہیں کرتے تھے اپنی بیوی کے ساتھ کہ بھئی اٹھ کے تو بھی نماز پڑھ، ٹھیک ہے انہوں بند کر دو نا، یہ بھی کھا رہے ہیں، بند آف کر دیں، تو یہ بھی نہیں کرتے تھے۔ کئی ایک رزلٹ نکلتے ہیں اس سے۔ ہاں جی، اور سوال؟ جی علی بھائی سوال اینڈ ہو گئے ہیں۔ نہیں کوئی سوال اینڈ نہیں ہے، انج نہ کرو۔ میر صاحب آپ نے بھی ایک سوال بتایا تھا جو، ہاں وہ جو ایک بھائی پوچھ رہے تھے کہ میں نے نمازیں جمع کرنی ہے تو میں اگر زور جواب دے دیا تھا ان کو۔ نہیں وہ آپ کو سوال ہی نہیں سمجھ آیا، آپ نے کہاں سے جواب دینا تھا؟ کلپ میں نے بتا دیا ان کو نمازیں نہیں وہ سوال میں آپ کو پہلے سوال سمجھاتا ہوں انہوں نے کیا کہا ہے۔ انہوں نے یہ کہا ہے کہ زور جلدی پڑھتے ہیں نا حنفی جو اہل حدیث ہے، تو میں اہل حدیثوں کے پیچھے زور پڑھ لوں، اور حنفی یعنی 1 بجے اہل حدیث زور پڑھ رہے ہیں نا تو 1:30 بجے پڑھ رہے ہیں حنفی زور، پھر میں حنفیوں کے پیچھے چلا جاؤں اور جا کے نا میں اثر کی نماز پڑھ لوں، یعنی حنفی زور پڑھ رہے ہوں گے اور میری اثر ہو رہی ہوگی، کیونکہ میں نے نماز جمع کرنا ہے اور میں پریکٹیکلی جماعت کا ثواب بھی لے لوں۔ سمجھ آئیے آپ کو میری بات کی؟ جی وہ یہ کہنا چاہ رہے تھے، تو کر سکتے ہیں ایسے۔ اس کے لیے ضرور نہیں کہ بالکل متصل ہو، وقفہ بھی آ جائے کوئی نہیں، کو جماعت کا ثواب ضائع نہیں کرنا چاہتے نا، وہ چاہتے ہیں کہ میں 1 بجے زور پڑھ لوں اہل حدیث کے پیچھے اور پھر ساتھ ہی اثر کی نماز پڑھنے کی بجائے 1:15 یا 1:30 بجے حنفی زور پڑھاتے ہیں نا، ان کے پیچھے جا کے میں اثر کی نیت کر لوں تو ٹھیک ہے۔ زور والے کے پیچھے اثر کی نیت ہو سکتی ہے، اثر والے کے پیچھے زور کی نیت ہو سکتی ہے۔ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، حضرت معاذ ابن جبل کہتے ہیں کہ میں نبی علیہ السلام کے پیچھے عشاء کی نماز پڑھتا تھا، اس کے بعد اپنی قوم کی امامت کرواتا تھا، گاؤں کے اندر جا کے میں ان کو عشاء کی نماز پڑھایا کرتا تھا۔ تو حضرت معاذ کے وہ نفل ہو رہے ہوتے تھے اور ان کی قوم پیچھے عشاء کی نماز پڑھ رہی ہوتی تھی، وہ اپنی نماز پڑھ کے آ جاتے تھے۔ تو امام بخاری نے اس حدیث پہ باب باندھا ہے کہ جو نفل پڑھنے والا ہے اس کے پیچھے فرض کی نماز درست ہے، تو جب نفل والے کے پیچھے فرض کی درست ہے نا تو زور والے کے پیچھے اثر کی درست ہے، اثر والے کے پیچھے زور کی درست ہے۔